بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ سیب کے پتے چباؤ، دماغ تیز ہوتا ہے۔ گرمی میں دوپہر کے وقت کچھ ٹائم سونے سے دماغ فریش ہو جاتا ہے۔ سر پر بار بار پانی ڈالنے سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ آلو بخارا کھانے سے جلد خوبصورت ہو جاتی ہے۔ فجر کی اذان سے پہلے نہانے سے بخار اتر جاتا ہے۔ شلجم کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ نہانے کے فوری بعد ناف کے اندر 3-4 قطرے تیل کے ڈال دیا کرو، آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ پیٹ کی خرابی میں اجوائن کا پانی یکسیر ہے، اس سے ہاضمہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیموں پر نمک لگا کر چاٹنے سے بیٹھا ہوا گلا یادداشت تیز ہوتی ہے۔ روزانہ لیموں پانی پیا جائے تو وزن کم ہوتا ہے اور جسم کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ شوگر کے مریض افراد کے لیے آلو بخارا بہترین پھل ہے۔ ناراض رہنے سے انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ جو عورتیں اپنی کمر پتلی کرنا چاہتی ہیں وہ روزانہ دار چینی کی چائے پی لیا کریں۔ جو عورت زیادہ سرخ رنگ کے کپڑے پہنتی ہے اس کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ سفید زیرہ کینسر سے بچاتا ہے اور جگر کے لیے بہت مفید ہے۔ دہی کھانے سے جلد صاف ہو جاتی ہے۔ زیادہ پریشان رہنے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ ایسے گھر میں رزق کی تنگی نہیں آتی جس گھر میں کھجور موجود ہو۔ باتھ روم میں کنگھا کرنے والے لوگوں کے بال بے رونق ہو جاتے ہیں۔ کوئی میٹھی چیز یا چاول کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی پینے سے گردے جلدی خراب ہو جائیں گے۔ سخت گرمی میں گوشت کے استعمال سے کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ادرک بھون کر کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملے گا۔ زیادہ ٹھنڈا پانی چہرے پر بڑھاپا جلدی لاتا ہے۔ لوبیا کے دانے کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ ہڈیوں میں طاقت اور توانائی چاہتے ہو تو کوکنگ آئل کے بجائے کھانے میں سرسوں کا تیل استعمال کرو۔ چائے کا زیادہ استعمال گیس کا سبب بنتا ہے۔ اگر دائیں بازو میں درد ہو تو جان لو یہ جگر کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ ناظرین، پیاز کو کاٹ کر اگلے دن کے لیے مت رکھیں، یہ بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ اور نہ ہی منہ سے کھانا نکال کر کھاؤ۔ ایڑیاں مار کر نہ چلا کرو، ایڑیاں مار کے چلنا تکبر کی نشانیوں میں سے ہے۔ مہمان کے کھلے دل سے خدمت کرو، یہ عادت ہمارے اندر شخصیت میں کشش پیدا کرتی ہے اور اللہ کریم نے جو عطا کیا ہے ہمیں ہمیشہ اس پر راضی ہونا چاہیے۔ جو دودھ میں آملے کا مربع شامل کر کے پی لے اس کی زندگی 5 سال اور بڑھ جاتی ہے۔ آلو کے چھلکے ضائع کرنے کے بجائے آنکھوں پر لگا لیں تو آنکھوں کے سیاہ حلقے ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پٹھے اور اعصاب مضبوط رہیں اور نظر بھی کمزور نہ ہو، آپ کے گھٹنے 100 سال تک ساتھ دیں، گردن اور پٹھے مضبوط اور طبیعت میں ہر وقت چستی رہے تو 1 پاؤ بادام، 1 چٹان سونف، آدھا پاؤ زرشک، آدھا پاؤ کشمش، ان سب چیزوں کو ثابت مکس کر لیں۔ یہ مرکب ہر وقت اپنی جیب میں رکھیں۔ دن میں وقفے سے تھوڑی سی مقدار میں کھاتے رہیں۔ پہلے اپنے بدن کو ان چیزوں کا عادی بنائیں، آہستہ سے ان کی مقدار بڑھائیں۔ اگر مزید صحت اور تندرستی چاہتے ہیں تو اس سے سارے مرکب میں صرف 10 گرام کلونجی ملا دیں، اس کا استعمال شروع کر دیں۔ چند ہفتوں میں اپنی صحت اور تندرستی کا کمال دیکھیں۔ چینی کے بغیر نیمبو پانی پیا کرو، سانس کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، جو دودھ میں السی کا دانہ ڈال کر پیتا ہے اس کی نظر الو سے بھی تیز ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، شام کے وقت گھر میں اگر بتی جلانے سے گھر میں جنات نہیں آئیں گے۔ پانی پینے کے فوری بعد لیٹنے سے گریز کرنا چاہیے، اس سے پانی گردوں میں چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے صحت بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ معدے کی تیزابیت دور کرنے کے لیے روزانہ
ادرک کا استعمال کیا کریں۔ اسٹرابیری کھانے سے بچوں میں پیدائشی بیماریاں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ دودھ کے ساتھ کھٹی چیزیں کھانے سے نقصان ہو سکتا ہے۔ دہی کو بھی گرم چیز یا گرم روٹی کے ساتھ مت کھاؤ، آپ کا ہاضمہ بگڑ جاتا ہے۔ زیادہ سویا نہ کرو، زیادہ نیند انسان کی یادداشت کمزور کر دیتی ہے۔ پیارے دوستو، اس جمعے یہ وظیفہ کریں، ایک سے دوسرا جمعہ نہیں آئے گا اور آپ کا مسئلہ حل ہونا شروع ہو جائے گا۔ جمعے والے دن نماز عصر کے بعد 11 بار اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اتنی آواز میں پڑھنا ہے کہ آواز آپ کے کان تک آئے۔ پھر 70 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، اعوذ باللہ کے ساتھ اتنی آواز میں آپ کے کانوں تک آواز آئے۔ پھر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ آنسو روکنے سے سر درد اور غصے کی بیماریاں اور گھبراہٹ جیسی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین، صبح اٹھ کر ناشتہ وقت پر کر لیا کریں، اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ وزن بڑھانے کے لیے روزانہ کیلے کا استعمال ضرور کریں۔ جو روٹی کے درمیان پانی پیے وہ انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ جو عورتیں حمل کے دوران کھٹی چیزیں کھاتی ہیں ان کی اولاد چالاک پیدا ہوتی ہے۔ اگر سر کے بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگیں تو مچھلی کھا لیا کریں۔ جو ٹھنڈا پانی زیادہ پسند کرتا ہے ایسے انسان کے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ گرم گرم چائے پینے سے دانتوں پر نشان پڑ جاتے ہیں، دانت پیلے ہونے لگتے ہیں۔ شام کے وقت ورزش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، نہار منہ ورزش کرنا انتہائی مفید ہے۔ بار بار پیشاب تنگ کرتا ہے تو پانی میں بڑی الائچی بھگو کر اس پانی کو پی جاؤ، اس سے پیشاب آپ کو بار بار تنگ نہیں کرے گا۔ کھانا ہمیشہ ٹھنڈا کر کے کھاؤ، بیماری قریب نہیں آئے گی۔ بری جلد ٹائٹ کرنے کے لیے گلاب میں سفید تل سارا دن بھگو کر رکھ دیں، رات کو نکال کر ان میں کچا دودھ تھوڑا سا ملا کر گرینڈ کر لیں۔ اس پیسٹ کو روزانہ رات کو چہرے پر لگا کر مساج کرنے سے 2 سے 3 دن میں فرق نظر آ جائے گا۔ زبان پر نیلے رنگ کی لائنیں گردے میں پتھری کی علامت ہیں۔ گھر میں مکڑی جالا بنا دے تو گھر میں رزق کی تنگی ہونے کی علامت ہے۔ اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کیا کرو اور غربت میں ہمیشہ صبر کرو۔ کھانے کو تیزی سے نگل جانا اور اچھی طرح چبا کر نہ کھانے سے پیٹ پھول جاتا ہے۔ جو لوگ تیزی سے روٹی کھاتے ہیں ان میں دل کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بدن کی کمزوری دور کرنی ہے اور بے تحاشا طاقت چاہتے ہو تو دالوں کا استعمال زیادہ کیا کرو۔ ناظرین، دانت میں یا داڑھ میں درد ہو تو چٹکی بھر میٹھا سوڈا اور چٹکی بھر سفید نمک مکس کر لیں اور متاثرہ جگہ پر مل دیں، افاقہ ہوگا۔ اگر ہمیشہ خارش اور الرجی سے بچنا چاہتے ہیں تو بڑے گوشت کا استعمال نہ کرو۔ پھٹی ہوئی ایڑیوں کے اوپر مہندی لگا دی جائے تو ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ دودھ میں سونف شامل کر کے پینے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ کھانے کو سونگھا نہ کرو، کھانے کو سونگھنا بدتذیبی ہوتی ہے۔ منہ بھر کے مت کھاؤ، اس سے معدے کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو کیونکہ یہ عادت ہمارے اندر ناشکری پیدا کرتی ہے۔ پھٹی ہوئی ایڑیوں کے اوپر مہندی لگا دی جائے تو ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ دودھ میں سونف شامل کر کے پینے سے قبض دور ہوتی ہے۔ کھانے کے بعد سونف کھا لیا کرو، ہاضمہ درست رہے گا۔ کھانے کو سونگھنا بدتہذیبی ہوتی ہے۔ زیتون کے تیل سے ناخنوں پر مالش کرنے سے
नाखूनों की नशोनुमा तेज़ होती है। हमल की वजह से कमज़ोरी महसूस होने लगे तो छोटी इलायची गुड़ वाले पानी में डालकर पी लें। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि जितने बहन भाई बे औलाद हैं, अल्लाह पाक उन सबको बेऐब और नेक सालिया औलाद अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सब की हर जायज़ हाजत को पूरा फ़रमाए और आप सब की परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अल्लाह पाक के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप कीजिएगा। नाज़रीन, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।